ہم اس محترم ہستی کو اب دعوت دینے جا رہے ہیں کہ جن کا نعت کے سلسلے میں بڑا کام ہے، پاکستان میں نعت کا بہت بڑا نام، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور ان کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے۔ ماشاءاللہ آمین۔ بہت بڑا نام ہے ریاض مجید صاحب۔ ہماری بڑی خواہش تھی آج وہ ہماری محفل میں شامل ہیں، تو سبحان اللہ۔ میں ڈاکٹر مجید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نہ صرف ہمیں کلام سنائیں بلکہ تھوڑا سا صدارتی خطبہ اور دیار نعت کے سلسلے میں بھی تھوڑا سا ذکر کر دیں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب۔ عابد شیخ صاحب، بہت شکریہ۔ میں آپ کی وساطت سے جتنے بھی شرکائے مجلس ہیں سب کو بہت ہی محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس مشاعرے کے حوالے سے بعض پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی اور بعض نئے دوستوں کو سنا، اور کئی آفاق روشن ہوئے نعت کی وسعتوں کے۔ مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ آپ نے اس میں مجھے طاہر صاحب کو، شہزاد صاحب کو فیصل آباد کے سے مدعو کیا۔ میری بڑی خواہش ہوگی کہ آج جو سوال آپ نے بھی اٹھائے ہیں اور جو آپ کی نعتوں سے ملے ہیں اس کے حوالے سے حریم نعت کبھی کوئی اور ایسا موضوع پہ مکالمہ کرے تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس پہ بات کر سکیں۔ میں مختصراً 3 پہلوؤں پہ بات کروں گا۔ پہلی بات تو نعت کی موجودہ صورتحال ہے، جو ہماری بدقسمتی سے، ہمارے بہت سارے نعت خانوں کی وجہ سے اس ادبی جو معیار ہے، عالمی معیار جو ادبیات عالیہ کا ہوتا ہے، اس سے بہت دور ہٹ رہی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ ہم کچھ دوستوں نے مشورہ کیا، اور سید اظہر شاہ گیلانی جو ہمارے مؤسس ہیں ان کی سرپرستی میں ہم نے دیار نعت کا آغاز کیا، جس میں شکیل صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ایک بڑی بلڈنگ کا قیام عمل میں آیا جو مکمل ہو جائے گا رمضان تک۔ اس میں 5-6 کمرے بھی ایسے ہوں گے کہ جہاں کچھ ریسرچ اسکالرز آئیں یا دنیا بھر کے شاعر، ادیب، دانشور جہاں بھی تشریف لائیں ہمارے فیصل آباد میں، وہاں وہ قیام کریں اور ان کے ساتھ ساری سہولتیں موجود ہوں۔ جیسے کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہے، ہم نے بڑا ایک 24 گھنٹے کا ایک کچن جو ہے جس میں 4-5 شیف اچھے موجود ہیں، وہ پھر 5-6 رہائش کے کمرے ہیں، اور اس کے بعد ڈیجیٹل لائبریری بھی ہے جو سب سے شروع میں ملنے والا ریکارڈ جو غالباً 1860 کے قریب تھا نعت کا، اس سے لے کے اب تک جہاں کہیں بھی نعت ہو رہی ہے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش جو ہے اس کے لیے ایک لائبریری بنائی ہے ڈیجیٹل شکل میں، پھر اس کا دوسری لائبریری بھی بنائی ہے۔ ترکی کا اس لیے خاص طور پہ ذکر ہوا کہ ترکی میں اب جب بھی نئے مکان بنتے ہیں اس میں قصیدہ بردہ یا دوسری نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور صوفی آرڈرز اسلام میں نٹرنگم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کا ذکر کیا ان مجالس کا۔ تو ہم نے ان سے ملاقات کی اور صفی صاحب نے کہا کہ میں خود آؤں گا، اور جو ترکی میں آج کل نعت ہو رہی اس کے حوالے سے بھی کچھ بات وغیرہ ہوگی۔ تو آپ کے وساطت سے تمام دنیا میں جہاں بھی یہ لوگ پروگرام سن رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ پاکستان جب بھی آئیں تو ہمیں اطلاع دیں، ہم جہاں تک ہماری رسائی ہم خود لے آئیں گے اور وہاں انہیں یہ بھی دکھائیں گے ان کے مشوروں کے ساتھ۔ آئندہ کے پروگرام میں ہمارا ایک ڈیجیٹل پروگرام ہے کہ ہم رسالہ شائع کریں۔ آج کل وہ سعودی عرب میں ہیں، اپنے سبیر رحمانی صاحب جب واپس آئیں گے تو اس کے ساتھ پروگرام بنا کے نعت رنگ کو ایک نئی جہت عطا کریں گے ہم سب لوگ مل کے، کہ جس میں روزانہ کی بنیاد پہ نعت جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے، جو نعت کی خبریں ہیں، نعت کی کتابیں ہیں، ان کے حوالے سے جو مختلف تبصرے ہوتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں یا لکھوائے جاتے ہیں، اس کو اس کے ذریعے شائع کریں گے۔ ہم نے اپنی یونیورسٹیوں میں بھی کوشش کی ہے کہ نعت کی مختلف جہتیں جو ہیں، خاص طور پہ جو جدید ماڈرن سائنسز ہیں ان کو آمیز کیا جائے نعت کے ساتھ۔ ابھی ہمارے ہاں ایک خاتون نے PhD کی ہے اردو نعت کا احتیاطی مطالعہ۔ اس طرح سے بہت ساری شکلیں جو نیوکلیر فزکس وغیرہ کے حوالے سے، مکینک کے حوالے سے، میٹا فزکس کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ خاص طور پہ جو 2 سال پہلے جیمز ویب جو ایک ٹیلیسکوپ چھوڑی گئی ہے، اور اس نے بہت سارے پرانے 16 ارب سال پہلے کی زمین کے نقشے کہ مکہ کہاں تھا، مدینہ کہاں تھا، اور وہ ہوائیں اور کیسے کیسے مل کے موجودہ زمین بنی، تو ہم نے وہاں جا کے بھی نعت کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور مستقبل میں بھی کہ نعت کا ایک وہ بھی پہلو ہوگا کہ جو ان کو دیکھ کر لکھنی ہے وہ ہوں گی کیسی نعتیں، وہ نعتیں جن کو جنت پر مؤخر کر رہے ہیں۔ تو ہم نے احتیاطی طور پہ اور افکار کے طور پہ ایسے ایسے موضوعات دیے ہیں اور لکھوائے ہیں۔ یہ میرے رفیق سفر، رفیق نعت طاہر صاحب،
ہم اکثر سوچتے رہتے کہ کون کون سی نئی باتیں نعت میں آنی چاہیے جس سے ہماری نعت جو ہے ادبیات عالیہ کی اس سطح پہ آ جائے جہاں علامہ اقبال کی ذوق و شوق انشاءاللہ موجود ہے ساری. تو فیصلہ آباد میں سارے کئی انجمنیں کئی ادارے کام کر رہے ہیں اور یہی ہے کہ ہم اہل نعت فروعات میں الجھتے نہیں, ہمیں تو ان کی محبت کو عام کرنا ہے. تو تمام کو ساتھ ہے کہ ایون جو غیر مسلموں نے بھی نعت کہی اور جو بھی ساری اس کی الگ الگ کیٹلاگنگ کر کے ہم انشاءاللہ 1-2 مہینے پورا سیٹ اپ کریں گے. میں بار دیگر آپ کا بہت ہی ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور مجھے مزید خوشی ہوگی اگر آپ کو ایسا پروگرام کریں جس میں سوال جواب کی شکل میں آپ ہماری رہنمائی بھی فرمائیں کہ ہمیں مزید کیا کچھ کرنا ہے. آپ یقین کریں نعت کا بڑا ہی پوٹینشیل ہے. میں اسے منطقی طور پہ اور لاجیکلی ثابت کر سکتا ہوں کہ نعت ایک بہت بڑا موضوع ہے, نعت کی بڑی برکات ہیں, اور جس طرح زمین کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اس طرح ان کے موضوعات بھی نعت کے پھیل رہے ہیں. بالکل اس میں بڑا لمبا ایک سمپوزیم ہو سکتا ہے اور اس کی عملی شکلیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ کون سے ایسے قوافی ہیں جو بھی تک نعت میں استعمال نہیں ہوئے, کون سے ایسے موضوعات ہیں, محاکات کی کیسے شکل ہوگی. تو بالکل جو ایک اسٹینڈرڈائزڈ ایک لٹریچر کا پلیٹ فارم ہوتا ہے یا ایک بڑی سطح پہ جو ادبیات عالیہ تخلیق ہوتا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کو لائیں اور ترقی باتیں کریں. آپ کی شخصیت جو ہے بڑی عظیم شخصیت ہے ہمارے پیغمبر کی, ان کی برکات جو پوری کائنات پہ ہیں, غیر مسلموں پہ ہیں, جانوروں پہ ہیں, پرندوں پہ ہیں, اس کے بعد زمین پہ ہیں, جنگ میں ہیں, امن میں ہیں, گھر میں ہیں. ان تمام باتوں کو ہم سیرت کی روشنی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم الگ الگ ایسی زمینیں دیں, ایسے تراکیب بنائی جائیں, ایسے محاکات بنائے جائیں, ان پہ پھر بحث کی جائے, پھر ان کو عام کیا جائے. میں تیسری بار آپ کا بہت ہی ممنون ہوں. آپ تشریف لائے تھے بڑی جرت میں. آپ کا پاکستان کا سفر بڑا ہی مصروف تھا اور بڑی چلتے چلتے ہم لوگ کچھ وقت آپ سے لیا سارا اور کچھ باتیں آپ کو دکھائیں. اب جب دوبارہ کبھی آئے گے یا آپ کے باقی ساتھی تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کو اور خوشی ہوگی اور آپ کے مشوروں کی روشنی میں ہم اس کو بہت بہتر طور میں چلائیں گے. ہمارے جو رئیس ادارہ رئیس نعت اکادمی جو ہیں ان کے بڑے عزائم ہیں کہ بلادر صاحب کے, شکیل صاحب کے سارے, اور ہم ان کی ڈاکومنٹیشن بھی کریں گے کیونکہ وقت ہمیشہ ہی کام ہوتا ہے. تو میں 2 قطعے اور ایک نعت کے کچھ شعر آپ کو سناؤں گا. آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ اتنا بڑا ایکسپوجر ہمیں ملا کہ ہم آپ سے باتیں کر سکیں. 2 قطعے ہیں کہ رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں, رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں, 100,000 تشکر حرم کو دیکھتے ہیں. رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں, 100,000 تشکر حرم کو دیکھتے ہیں. کیا کہہ رہے سلام ہیں, پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں. سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں. کہ شہر طیبہ میں نہیں دعوت عام آنے کی, شہر طیبہ میں نہیں دعوت عام آنے کی, شرط ہے آپ کی جانب سے پیام آنے کی. شرط ہے آپ کی جانب سے پیام آنے کی, اور جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی ادب سے رکھ دے, جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی ادب سے رکھ دے, باب جبریل سے آگے نہیں کام آنے کی. جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی ادب سے رکھ دے, باب جبریل سے آگے نہیں کام آنے کی. واہ واہ ماشاءاللہ. ہما صحیفہ تنویر ہو تو ایسا ہو, ہما صحیفہ تنویر ہو تو ایسا ہو, تمام سابقہ پیغمبروں کے خوابوں کا اگر ایک حاصل تعبیر ہو تو ایسا ہو. وہی ہے جس کی اطاعت رب ہے, بشر مشرف توقیر ہو تو ایسا ہو. وہی ہے جس کی اطاعت رب ہے, بشر مشرف توقیر ہو تو ایسا ہو. ماشاءاللہ. تیری مدد کے لیے وقت باں ہو میری, تیرے ہی واسطے تاثیر بیاں ہو میری. میں یقین حشر میں اٹھوں گا تیرے قدموں سے, کیا غرض اسے کہ تدفین کہاں ہو میری. یقین حشر میں اٹھوں گا تیرے قدموں سے, کیا غرض اسے کہ تدفین کہاں ہو میری. اور نعت کے شعر جی, خاک ان کے آستان کی شعاعیں خواب میں, خاک ان کے آستان کی شعاعیں خواب میں, باروں پرے خیال جو پھیلائیں خواب میں. اللہ اذن دے زہی قسمت تو آپ کے, اللہ اذن دے زہی قسمت تو آپ کے, نقشے قدوم پلکوں سے سہلائے خواب میں. اللہ اذن دے زہی قسمت تو آپ کے,
نقشے قدوں پلکوں سے سہلائیں خواب میں، ان گلیوں میں جہاں ہوئے ماساب کے قدم، ان گلیوں میں جہاں ہوئے ماساب کے قدم، تھک جائیں پھرتے پھرتے تو سو جائیں خواب میں، ان گلیوں میں جہاں ہوئے ماساب کے قدم، تھک جائیں پھرتے پھرتے تو سو جائیں خواب میں، بیداریوں میں نعت نہ شایان شاہ ہوئی، بیداریوں میں نعت نہ شایان شاہ ہوئی، کر کے یہ معجزہ کبھی دکھلائیں خواب میں، بیداریوں میں نعت نہ شایان شاہ ہوئی، کر کے یہ معجزہ کبھی دکھلائیں خواب میں، ہر سنگ میل پر کریں ہم سجدے شکر کے، ہر سنگ میل پر کریں ہم سجدے شکر کے، طیبہ کا رہ گزار اگر پائیں خواب میں، سنگ میل پر کریں ہم سجدے شکر کے، طیبہ کا رہ گزار اگر پائیں خواب میں، اور گھومیں کعبہ میں اور کبھی قبلہ تین میں، گھومیں کعبہ میں اور کبھی قبلہ تین میں، اور خود کو احد کی سمت کبھی پائیں خواب میں، اور عمرے کیے جو حافظ و طائب کے ساتھ روز ان یادگار عمروں کو دہرائیں خواب میں، کہ ان کی طلب میں بھی رہے ملحوظ احترام، ان کی طلب میں بھی رہے ملحوظ احترام، ایسے ہے کیا ہم اس کے قابل ہیں، کیا ہم اس کے کہ وہ آئے خواب میں، ان کی طلب میں بھی رہے ملحوظ احترام، ایسے ہے کیا ہم اس کے کہ وہ آئے خواب میں۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے سلامت رکھے آپ کو۔ اگر زحمت نہ ہو تو ایک نعت اور سنا دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی۔ لیکن میرا تو مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب 5 نعتیں اور تو فرمائیں۔ ہم نے آپ نے کسی علاقے رکھے تو شبینہ عنایت کریں گے، دیکھیں جی، زندگی ہونے کو تھی قابل، زندگی ہونے کو تھی قابل مدینے کی طرف، زندگی ہونے کو تھی قابل مدینے کی طرف، تھی ازل سے چشم آب و گل مدینے کی طرف، زندگی ہونے کو تھی کامل مدینے کی طرف، تھی ازل سے چشم آب و گل مدینے کی طرف، اور خاک مقناطیس اثر ہے اس دیار قدس کی، خاک مقناطیس اثر ہے اس دیار قدس کی، اہل جذب و دل کی ہے منزل مدینے کی طرف، خاک مقناطیس اثر ہے اس دیار قدس کی، اہل جذب و دل کی ہے منزل مدینے کی طرف، اپنی اپنی تشنہ روحوں کے تہی کاسے لیے، اپنی اپنی تشنہ روحوں کے تہی کاسے لیے، ہیں جہاں برسے رواں سائل مدینے کی طرف، اپنی اپنی تشنہ روحوں کے تہی کاسے لیے، ہیں جہاں برسے رواں سائل مدینے کی طرف، اور دے رسالت کی گواہی سے جلا توحید کو، دے رسالت کی گواہی سے جلا توحید کو، چہرہ کعبہ رو رہے اور دل مدینے کی طرف، دے رسالت کی گواہی سے جلا توحید کو، چہرہ کعبہ رو رہے اور دل مدینے کی طرف، اور اولی آماج گاہو آخری امید گاہ، اولی آماج گاہو آخری امید گاہ، دیکھتے ہیں سب دمے مشکل مدینے کی طرف، دیکھتے ہیں سب دمے مشکل مدینے کی طرف، اور فجر کے روشن دھندلکوں میں احد کی راہ پر، فجر کے روشن دھندلکوں میں احد کی راہ پر، صبح کے تارے کبھی پھر مل مدینے کی طرف، فجر کے روشن دھندلکوں میں احد کی راہ پر، فجر کے تارے کبھی پھر مل مدینے کی طرف، اور جائیں گے قابل مدینے کے جو ہوتے جائیں گے، جائیں گے قابل مدینے کے جو ہوتے جائیں گے، جا رہے ہیں جو ہیں اس قابل مدینے کی طرف، اب جائیں گے قابل مدینے کے جو ہوتے جائیں گے، جا رہے ہیں جو ہیں اس قابل مدینے کی طرف، اور انتشار دہر کے بفرے ہوئے طوفان میں، انتشار دہر کے بفرے ہوئے طوفان میں، ہے فلاح و خیر کا ساحل مدینے کی طرف، انتشار دہر کے بفرے ہوئے طوفان میں، ہے فلاح دہر کا ساحل مدینے کی طرف، اور کب سے زندان بدن میں پھڑ پھڑاتی ہے ریاض،
سبحان اللہ، کب سے زندان بدن میں پھڑ پھڑاتی ہے ریاض، روح ہے پرواز پر مائل مدینے کی طرف۔ سبحان کیا اللہ، کہنا کب سے زندان بدن میں پھڑ پھڑاتی ہے ریاض، روح ہے پرواز پر مائل مدینے کی طرف۔ میں جناب اپنے گھر میں بچوں کا بھی بڑا ممنون ہوں جنہوں نے یہ سسٹم میرے لیے کیا، خاص طور پہ بنایا۔ ہم لوگ ابھی سے اتنے مانوس نہیں ہوئے، تو اس میں بہت زیادہ محبت کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ ساری سسٹم کو صحیح کیا۔ اس میں ارم ہے اور اس میں لائبہ ہے، ان کا بہت میں ممنون ہوں، اس کا شکریہ۔ اور نیبا کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ بہت عنایت۔ تو یہ تھے ہمارے بہت محترم ڈاکٹر ریاض مجید صاحب فیصل آباد سے، اور الحمدللہ ہم نے ان کی باتیں بھی سنی اور ان کی نعتیں بھی سنی۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں اور برکت دے، اور یہ اسی طرح لکھتے رہیں، اور ان کے جسم میں اور توانائی دے، اور یہ اسی طرح نعت کی عملی خدمت کرتے رہیں۔